السلام علیکم۔ قانون سے آگے ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ آج کی ویڈیو جو ہے یہ بہت اہم ہے سر، اس کو ہر صورت کوشش کیجیے گا کہ لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا تاکہ زیادہ تک لوگوں تک بات پہنچے اور شاید کسی کو کوئی فائدہ ہو سکے۔ گزارش یہ ہے کہ میں آج ایک بہت ہی اہم مسئلے پر بات جو ہم کریں گے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہزاروں گھروں کو خاموشی سے تباہ کر رہا ہے۔ جب میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جاتی ہے تو پھر والدین کے درمیان نابالغ بچوں کی کسٹڈی کے مقدمات شروع ہو جاتے ہیں۔ بچے کبھی مختلف صورتحال میں بچے کبھی باپ کے پاس ہوتے ہیں، کبھی ماں کے پاس، کبھی کچھ بچے باپ کے پاس اور کچھ بچے ماں کے پاس ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مقدمات کے دوران زیادہ تر والدین ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ وہ بچوں کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت بھڑکانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب عدالت میں کیس چل رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ ایک عجیب سے مشن پہ لگے ہوئے ہیں۔ ماں بچے سے کہتی ہے کہ تمہارا باپ اچھا انسان نہیں ہے۔ باپ بچے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری ماں اچھی عورت نہیں ہے، اس نے ہمارا گھر تباہ کیا ہے۔ اور جو فریقین کے رشتہ داران ہیں، دادا دادی، چاچو پھوپھیاں یا نانی نانا ماموں خالائیں وغیرہ جو ہے وہ نابالغ بچوں کے دلوں میں اپنے اپنے حساب سے نفرت بھر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس لڑائی کا اصل نقصان کس کو ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ نقصان ان نابالغ معصوم بچوں کو ہوتا ہے۔ جب فریقین مل کر مجبور کرتے ہیں بچے کو کہ وہ ایک کو اچھا اور دوسرے کو برا سمجھے، تو آپ بچے کے دل کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایسے ماحول میں پلنے والے بچے جو ہیں وہ ذہنی دباؤ، ڈر، بے چینی، پڑھائی میں کمزوری، خاموشی یا ضدی اور مستقبل میں رشتوں سے نفرت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں اس لیے آج اس بات کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں 25 سالوں سے ایسی صورتحال دیکھی ہے کہ بہت دکھ ہوا کہ بہت گھر تباہ ہوئے اس طرح۔ اب میری گزارش یہ ہوگی کہ اپنے بچوں کو عدالتی جنگ کا ایندھن مت بنائیں۔ ان کے دلوں میں تمام رشتوں کے لیے نفرت نہیں، محبت بھریں۔ بھئی اختلافات ہو گئے آپ کے درمیان، وہ آپ اپنی حد تک رکھے نا۔ اب جب عدالت میں مقدمہ چل رہا ہوتا ہے تو زیادہ تر والدین ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے بچوں کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ماں بچے کے دل میں باپ کے خلاف زہر بھرتی ہے اور باپ جو ہے وہ بچے کے دل میں ماں کے خلاف زہر بھرتا ہے، اور دیگر رشتہ داروں کو بھی خلاف اپنے اپنے حساب سے زہر بھر رہے ہوتے ہیں۔ اب بچہ جو ہے وہ نابالغ، وہ دنیا میں سب سے پہلے دو لوگوں پر ہی اعتماد کرتا ہے، اپنی ماں پر یا اپنے باپ پر۔ اگر ماں اس کو یہ کہے کہ تمہارا باپ برا ہے، اگر ماں یہ کہے کہ تمہارا باپ برا ہے اور باپ کہے تمہاری ماں بری عورت ہے، اس نے ہماری زندگی تباہ کی ہے، تو ایسی صورتحال میں بچہ کس پر اعتبار کرے؟ یہی چیزیں جو ہیں وہ بچے کی شخصیت کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ والدین سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنا بدلہ لے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ اس قسم کے جو بچے ہیں نہ ماں کے رہتے ہیں اور نہ باپ کے، پھر وہ ہر رشتے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایسے بچے محبت اور خاندان کے تصور سے ہی ڈرنے لگتے ہیں۔ بچوں کو لگتا ہے کہ ہر رشتہ جو ہے نا یہ جھوٹا ہوتا ہے، ہر شادی جو ہے وہ لڑائی پر ختم ہوتی ہے، کیونکہ وہ دیکھتے رہتے ہیں نا کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے یہ سب۔ اور پھر یہی بچے اس معاشرے میں غصہ، بے اعتمادی اور نفسیاتی مسائل لے کر بڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے اور آپ نے بچوں کی کسٹڈی کا عدالت میں کیس کیا ہوا ہے، تو اس درمیان میں جب ملاقاتیں ہوتی ہیں، ماں باپ بچوں سے ملتے ہیں، تو کم سے کم بچے کے دل میں والدین اور رشتوں کی عزت تو رہنے دیں۔ اب یعنی اگر آپ کا کیس چل رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ بچے کے سامنے لڑائی نہ کریں،
دوسرے رشتہ داروں کو ان بچوں کے سامنے گالی نہ دیں، بچوں سے جاسوسی نہ کروائیں کہ تم ادھر نانا کیا کرتا ہے یا دادی وہاں کیا کرتی ہے، یہ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، کیا ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے سے اس قسم کی باتوں کا پوچھنا جیسے آپ اس کو ایک جاسوس بنا رہے ہیں، وہ بچہ تو نفسیاتی مریض بن جائے گا، پاگل ہو جائے گا، کبھی کوئی کچھ پوچھے گا، کبھی کوئی کچھ پوچھے گا۔ تو والدین جو ہیں وہ بچے کا بھی تماشا بنا دیتے ہیں اور وہ نفسیاتی مریض بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ملاقاتوں کو مطلب سزا نہ بنائیں۔ اب عدالت میں ایک کے پاس بچوں سے، کبھی ماں کے پاس، کبھی باپ کے پاس، پھر عدالت نے ملاقات کرانی ہوتی ہے دوسرے فریق کو، تو وہ جان بوجھ کر بچوں کو نہیں لاتا یا دیر سے لے کے آتا ہے عدالت میں، تو وہ ملاقات کو اس طرح تنگ کر کے، یا کبھی کہہ دیا جی اسکول میں اس کے پیپر ہو رہے ہیں، کبھی کہہ دیا جی فلاں جگہ ہے، کبھی وہ بیمار ہے، ایسی بہت ساری صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم اس کو تنگ کر کے اس کو سزا دے رہے ہیں۔ اور میں یہ گزارش بھی کروں گا کہ بھائی بچوں کو نفرت کا ایندھن نہ بنائیں۔ اگر آپ نے یہ غلطیاں کی تو شاید آپ میں سے کوئی بھی ایک مقدمہ جو ہے نا وہ جیت جائے، لیکن اگر بچہ نفسیاتی مریض ان حالات سے بن گیا تو سمجھیں کہ آپ اپنی زندگی کا سب سے اہم مقدمہ ہار گئے۔ والدین انجانے میں اپنے ہی بچوں کی ذہنی تباہی کا سبب اسی طریقے سے وہ بن رہے ہیں۔ وہ زہر جو بچے کے دل میں روز ڈالا جاتا ہے، ہر تاریخ پہ عدالت میں وہ ڈال رہے ہوتے ہیں مختلف لوگ، کچھ اچھے بھی ہیں لیکن زیادہ تر یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مثلا تمہاری پھوپھی کی وجہ سے گھر تباہ ہوا، بچوں کو وہ بتا رہے ہیں ملاقات میں، تمہاری دادی نے میری زندگی تباہ کی، یہ ماں کہہ رہی ہوتی، یا باپ کہتا ہے کہ تمہاری ماں نے گھر تباہ کیا، تمہاری نانی اور ماموں وغیرہ نے فساد ڈالا۔ تو بچہ آہستہ آہستہ ان تمام رشتوں سے بدزن ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا اہم کام کر رہے ہیں، بچوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں، لیکن بچہ ان تمام رشتوں سے بدزن ہو جاتا ہے۔ اور اس کے نتیجے تو یہ تو مختصر سی ایک ویڈیو ہے، میں بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے پھر وہ کیا بھگتتے ہیں والدین۔ تو گزارش یہ ہے میری کہ اگر آپ اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں تو بھائی قانون اپنا رستہ لے گا، وہ بچوں کی ویلفیئر کو اپنے حساب سے عدالت میں دیکھے گا، جہاں بچے مناسب ہوں گے بچے ان کے حوالے کرے گا، یہ کام آپ عدالت کو کرنے دیں۔ بچوں کو آپ اس طرح سے استعمال کر کے برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اب بعض والدین اختلافات کے باوجود اپنے بچوں کے دل میں نفرت نہیں بھرتے، یہ بھی میں نے دیکھا کچھ لوگ لیکن بہت بڑا انعام، بلکہ وہ احساس پیدا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں میں دونوں فریقین کہ ہر رشتہ اپنی جگہ اہم ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں بچے ہر رشتے سے محبت کرنا سیکھتے ہیں، سب رشتوں کے ساتھ خوش رہتے ہیں، اعتماد کے ساتھ وہ بڑے ہوتے ہیں۔ جو والدین اپنی ناراضگی کے باوجود بچوں کے دل میں جو ہے نا مطلب رشتوں کی نفرت نہیں برتے، وہ بچوں کے سامنے ایک دوسرے کے خاندان کو برا نہیں کہتے، وہ بچوں کو احساس دیتے ہیں کہ بڑوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام رشتے خراب ہیں۔ ایسے والدین دراصل اپنے بچوں کی ذہنی صحت اور مستقبل کو بچا رہے ہوتے ہیں۔ جب بچوں کے دل میں رشتوں کی محبت زندہ رکھی جاتی ہے تو وہ تمام رشتوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ عدالتوں میں لوگ بچوں کو ملاقات کے لیے لاتے ہیں تو بعض فیملیوں کو دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اگر نانا آیا ہوا ہے، دادا ہے، ماموں ہے، پھپھو ہے، خالائیں ہیں، کوئی مرضی رشتہ آیا ہوا ہے، دونوں فریقین ماں باپ دور سامنے بیٹھے میں، اور وہ بچے جو ہیں سب کے ساتھ کھا پی رہے ہیں، بیٹھے ہوئے عدالت میں ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ہنس کھیل رہے ہیں، بھاگ دوڑ رہے ہیں، سب کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے لا رہے ہیں، تو وہ بچے ذہنی طور پر بڑے فریش اور خوش، اور وہ والدین بھی خوش۔ لیکن جو لوگ یہ نفرتیں پیدا کر کے اس طرح کی جنگ لڑتے ہیں وہ خود بھی ذہنی اذیت کا شکار، وہ بچے بھی نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ تو مقدمہ آپ عدالت میں لڑیں، لیکن بچوں کو اس کام کے لیے استعمال کرنا کہ ان کو بھڑکانا یا ان کے دل میں کوئی باتیں ڈالنا، یہ تو آپ اپنے بچوں سے اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ میں گزارش یہ کروں گا کہ آج ہمارے معاشرے کو سب سے زیادہ ضرورت اس شعور کی ہے کہ بچوں کو بڑوں کی مطلب لڑائی کا ایندھن نہ بنایا جائے، کیونکہ بچپن میں بھرا ہوا زہر جو ہے وہ پوری زندگی انسان کے اندر وہ باقی رہتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو میں نے آج بات کی ہے، آپ یقین کریں پچھلے دنوں میں نے بچوں کو دیکھا بدسلوکی کرتے ہوئے ماں سے بھی، اور کچھ کیسوں میں باپ کے ساتھ بھی،
کچھ کیسوں میں تمام رشتہ داروں کے ساتھ، وہ بچے کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں، لیکن جب ان سے بات کرتے تو سمجھ آتی ہے کہ دونوں فریقین نے دوران مقدمہ، کئی سال چلنے والے مقدمے کے درمیان ان بچوں کو نفسیاتی طور پہ ایک ایسی جگہ پہ لا کھڑا کیا کہ وہ بچے اب کسی کے بھی نہیں ہیں، وہ کسی کی بھی نہیں سن رہے، اور ماں باپ بے بس کھڑے ہیں سامنے، تمام رشتے بے بس کھڑے ہیں۔ تو لیکن اب ان کو سمجھ آئی کہ یہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر مقدمہ بچوں کی کسٹڈی کا عدالت میں زیر سماعت ہے، عدالت خود ہی فیصلہ کرے گی فریقین کو سن کے، لیکن بچوں کے ساتھ اس درمیان میں ایسی صورتیں اختیار نہ کریں کہ یہ بچے مریض یا پاگل ہو جائیں۔ میرے سامنے بہت سے تجربات ہیں، لیکن کم وقت میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس تھوڑی سی بات کو زیادہ سمجھیں، اس کو لائک شیئر سبسکرائب کریں کہ شاید کسی کے دل میں کوئی بات اتر جائے اور کسی بچے کا مستقبل بچ سکے۔ السلام علیکم۔